السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، قیامت کی نشانوں کے بیان پارٹ نمبر 11 میں بتایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال کس طرح ہوگا اور اس کے بعد وہ کتنے سال اس دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال زندگی گزاریں گے اور آپ شادی بھی فرمائیں گے، آپ کی اولادیں بھی ہوں گی اور آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن کیے جائیں گے۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد جو خلیفہ بنیں گے، جہجان جو یمن کے رہنے والے ہوں گے وہ خلیفہ بنیں گے، اور ان کے بعد کچھ اور لوگ خلیفہ بنیں گے، اور اسی دور میں ہی کفر و جہالت کی رسمیں عام ہو جائیں گی اور مشرق اور مغرب میں دو مکان دسیں گے جو تقدیر کے منکر لوگ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ انہی دنوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا اور اس سے لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ اس دھوئیں کی وجہ سے مسلمان تو صرف ضعیف دماغ اور قدرت حواس اور نزلے وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین اور کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعض ایک دن، بعض 2 دن، بعض 3 دن میں ہوش میں آئیں گے۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف میں ہے۔ یہ دھواں 40 دن تک مسلسل رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ بعد ماہ ذی الحجہ میں یوم النحر کے بعد، یعنی کہ قربانی کے بعد، بقرعید کا جو تہوار آتا ہے اس کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی، یعنی ذی الحجہ میں یوم النحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنی چراگاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے آہو زاری شروع کر دیں گے اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آخر کار 3-4 راتوں کے اوقات کے بقدر اضطرابی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کر طلوع ہوگا، اس کی شکل چاند گرہن کی طرح ہوگی اور مغرب سے نکلے گا۔ اس وقت تمام لوگ خدائے قدوس کی توحید کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج تھوڑی سی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا رہے گا۔ تو سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد ہی کچھ دنوں کے بعد ہی دھواں ظاہر ہوگا۔ یہ دھواں 40 دن تک مسلسل رہے گا اور اس دھوئیں سے مسلمان جو ہوں گے، مومن لوگ، ان کو تو صرف نزلہ زکام اور سر تھوڑا سا بھاری ہوگا، یہ پرابلم ہوگی، لیکن جو کافر اور منافقین ہوں گے وہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دھوئیں کو برداشت نہیں کر پائیں گے، بالکل تنگ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہی سے کیا ہوگا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بقرعید کا جو تہوار ہوتا ہے 10 ذی الحجہ، تو ذی الحجہ کے یوم النحر کے بعد ہی رات جو ہوگی وہ بہت طویل ہو جائے گی، کیونکہ سورج نکلے گا نہیں، لوگ پریشان ہو جائیں گے، اپنی بستروں پہ لیٹے لیٹے بالکل پریشان ہو جائیں گے، جانور لوگ اپنی ایک جگہ بندھے بندھے پریشان ہو جائیں گے، بچے لوگ بھی لیٹے لیٹے بالکل اوب جائیں گے، سب لوگ بے قرار ہو جائیں گے۔ آخر کار اسی بے چینی اور آہو زاری شروع کر دیں گے لوگ کہ رونے چلانے لگیں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ لیکن 3-4 راتوں کے بقدر جو رات ہوگی، 3-4 رات یعنی کہ 3-4 دن گزارنے کے بعد پورا 3-4 دن کا جو دن ہوگا وہ پورا راتوں رات میں گزر جائے گا، سورج نکلے گا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد جب 3-4 دن کے بعد جب سورج نکلے گا بھی تو وہ مغرب سے، یعنی کہ ویسٹ سے، جہاں سے سورج ڈوبتا ہے وہاں سے سورج نکلے گا تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی ایسا معلوم ہوگا کہ جس وجہ سے چاند گرہن کے وقت سورج دکھتا ویسے ہی بالکل پیلا پیلا ہلکا ہلکا روشنی اس میں ہوگی، اس طرح وہ نکلے گا۔ اور اس وقت لوگ اللہ پاک کی یہ قدرت دیکھ کے توبہ استغفار کرنے لگیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا بے سود ہوگا، کیونکہ کوئی فائدے مند نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اور کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر سورج آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی روشنی کے ساتھ نکلتا رہے گا۔ سامعین کیا اس کے بعد صفا پہاڑی سے بات کرنے والا جانور جسے بولتے ہیں حدیث شریف میں دابۃ الارض، اس کا بھی خروج ہوگا۔ دوسرے دن اسی سورج کے تذکرے میں ہوں گے کہ کوہ صفا جو کعبے کے مشرقی جانب ہے وہ زلزلے سے پھٹ جائے گا، جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 مرتبہ جھوٹی خبریں ملک یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔
لیکن سامعین کرام، دابۃ الارض جو جانور ہے جو صفا پہاڑی سے نکلے گا وہ سورج مغرب سے طلوع ہونے کے بعد نکلے گا، اور یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے سورہ النمل میں ارشاد فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ترجمہ، جب قیامت کا وعدہ ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے ان کے لیے بطور نشانی ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کہے گا لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ شکل کے لحاظ سے یہ جانور مندرجہ 7 جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ نمبر 1، چہرہ آدمی جیسا ہوگا۔ نمبر 2، پاؤں میں اونٹ جیسا ہوگا۔ نمبر 3، گردن میں تھوڑے گھوڑے کے مشابہ ہوگا۔ اور نمبر 4، دم میں بیل کی طرح ہوگا۔ نمبر 5، سرین میں ہرن جیسا ہوگا۔ نمبر 6، سینگوں میں 12 سینگا جیسا ہوگا۔ نمبر 7، ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا۔ وہ جانور بولے گا اور گفتگو میں نہایت فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تمام شہروں میں ایسی سرعت اور تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصائے موسیٰ سے اس کی نشانی پر ایک نورانی نقیر لگائے گا جس کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری یعنی کہ ان کی انگوٹھی سے اس کی ناک اور گردن پر سیاہ مہر لگائے گا جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے رونقی چھا جائے گی، یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی جمع ہوں تو ہر ایک کا کفر و ایمان بخوبی ظاہر ہوگا۔ اس جانور کا نام دابۃ الارض ہے جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا۔ سورج کے مغرب سے طلوع نکلنے اور دابۃ الارض کے ظہور سے سور کے پھونکنے جانے کے وقت تک کا عرصہ 120 سال کا ہوگا۔ دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل سے ایک درد اٹھے گا جس کے باعث افضل فاضل ناقص سے ناقص فاسق سے پہلے بالترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب حیوانات، جمادات اور تسمہ پا وغیرہ کثرت سے باتیں کریں گے اور جو لوگ ان کے گھروں کے احوال بتائیں گے۔ قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ قیامت کے قریب حیوانات اور جمادات جو ہوں گے وہ بھی لوگوں سے کثرت سے باتیں کریں گے اور ان کے گھروں کے احوال بتائیں گے۔ تو سامعین کرام، آج کے بیان قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا بیان اس کے آگے کی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ تو آج ہم نے بیان یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصال فرمانے کے بعد دھوئیں کا عذاب آئے گا اور یہ دھوئیں کا عذاب مسلسل 40 دن تک رہے گا، اور اس کے بعد بقرعید کا جب دن آئے گا تو بقرعید کے دن کے بعد سے سورج نکلنا بند ہو جائے گا، اور تقریباً 4 دن کے بعد جب سورج نکلے گا تو وہ بھی مغرب سے نکلے گا، اور اس کے بعد بالکل ہلکی ہلکی اس میں روشنی ہوگی تو لوگ توبہ کریں گے، جبکہ اس وقت سے جب مغرب سے سورج نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کی توبہ پھر قبول نہیں ہوگی، اور اسی کے دوسرے دن سے صفا پہاڑی پھٹے گی، اس پہ زلزلہ آئے گا، اس پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہوگا، اور اس کی شکل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا چہرہ اس کے اندر 7 خصلتیں ہوں گی۔ دابۃ الارض کے اندر 7 خصلتیں ہوں گی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ چہرہ آدمی جیسا ہوگا، نمبر 2 ہے کہ پاؤں میں اونٹ جیسا ہوگا، نمبر 3 ہے کہ گردن میں گھوڑے کی طرح ہوگا، نمبر 4 دم میں یعنی کہ اس کی جو دم پونچھ ہوگی وہ بیل کی طرح ہوگی، نمبر 5 سرین میں ہرن جیسا ہوگا، نمبر 6 اس کی نشانی ہے کہ سینگوں میں 12 سینگا جیسا ہوگا، اور نمبر 7 دابۃ الارض کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور جو مومن ہوگا اس کے پیشانی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھیرے گا تو وہ اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور جو کافر منافق ہوگا اس کے پیشانی پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی
کا نشان لگائے گا، جس سے اس کا چہرہ بالکل کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، اور اس طرح تمام مومن الگ ظاہر ہو جائیں گے اور کافر بالکل الگ ہو جائیں گے۔ اور سامعین کرام، دابۃ الارض کے ظاہر ہونے کے بعد اور سور پھونکنے کا جو بیچ کا جو وقفہ بیان کیا گیا ہے وہ تقریباً 120 سال کا بتایا گیا، کہ یعنی دابۃ الارض جب ظاہر ہو جائے گا تو اس کے 120 سال کے بعد ہی قیامت آ جائے گی۔ اور سامعین کرام، دابۃ الارض کے جانے کے بعد ہی ایک خوشبودار ہوا چلے گی، جس سے مومن لوگوں پہ بے ہوشی طاری ہوگی، اور اس طرح وہ بے ہوشی کی حالت میں ان کی روح قبض کر لی جائے گی، اور اس طرح جس کا جیسا ایمان ہوگا وہ اس طرح وہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب میں حیوانات، جو جانور ہوں گے، پیڑ پودے ہوں گے، یہ سب بھی باتیں کرنے لگیں گے کثرت سے، اور لوگوں کے گھروں کے راز بھی بتانے لگیں گے، لوگوں کے گھروں کے احوال بھی بتائیں گے، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی۔ تو سامعین کرام، انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا بیان قیامت کی نشانی میں ضرور کیا جائے گا۔ مزید جانکاری کے لیے ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہیں، اور ہماری ان ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔